علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی. خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں. چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید ہے پڑھی بھی ہو. ہاں، یہ کتاب ہے حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفوظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا. اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے. تو یہ انکار تو آپ کے اماموں نے کیا ہوا ہے، ہم تو ان کو صحابی مانتے ہیں. اس سے بڑی اور کس قسم کا یہ جھوٹا اور کذاب قسم کا انسان ہے. اس کے دجل و فریب انگیزیاں دیکھیں کہ کتنے چلاکیوں کے ساتھ یہ ایک عقیدہ عوام کے ذہن کے اندر ٹھوس رہا ہے. اب اس نے بات کیا کی ہے کہ وضع حدیث کے لیے ایک محرک ایک جو سبب ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں آپ کے شان میں ہوتی ہے. یعنی عام جو بندہ ہے اس کے دماغ کے اندر یہ بات اس نے ٹھوس دی ہے کہ حضرت معاویہ کے شان کے اندر جو بھی بات ہوگی وہ جھوٹی ہوگی، جو بھی روایت جو بھی حدیث حضرت معاویہ کے حق میں ہوگی وہ جھوٹی ہوگی. اب خود ساختہ اس نے ایک پلان بنا کر، یہ ایک موضوع بنا کر اس نے ایک بات عوام کے ذہن میں بٹھا دی ہے. اب پھر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی حوالہ. اب اس کو کسی حدیث کا تو حوالہ نہیں ملنا تھا، لیکن اس نے اپنے ایک روب لگاتے ہوئے، اپنے ایک علمی صلاحیت دکھاتے ہوئے، جھوٹی جو صلاحیت اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، اس نے وہ دکھاتے ہوئے ایک کتاب کا خود ساختہ کتاب اٹھائی. کتاب اٹھا کر اس کتاب کا اس نے حوالہ دے دیا. میں خود ساختہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر یہ بات ہے نہیں. اب خلیل الرحمان صاحب ایک اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث کی اہمیت و ضرورت. اس کے اندر وضع حدیث کے تمام اسباب و محرکات اس نے لکھے ہیں. اس کتاب کو اس نے اٹھا کر بڑی تعریفیں کرتا ہوا اس کتاب کو اٹھا کر اس نے جو ہے نا پی ڈی ایف کے اندر دکھا دیا کہ دیکھیں جی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. حالانکہ جھوٹا کذاب قسم کا انسان اس کتاب کے اندر، پوری کتاب کے اندر یہ عبارت ہے نہیں. جو یہ بات کرنا چاہتا ہے، جو بات بتانا چاہتا ہے وہ بات ہے نہیں ہے، اس کے خلاف بات موجود ہے. اب یہ بات نہیں ہے کہ انجینئر کو پتہ نہیں تھا یا غلطی سے لگ، اچھے طریقے سے یہ جانتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا باتیں ہیں. اس کے باوجود اس نے عوام کے ذہن کے اندر ایک فتور ڈال دیا ہے. پھر یہ بہت بڑا قسم بیان کیا اس نے، یہ تہمت لگائی ہے حضرت معاویہ کے حق میں. یہ تہمتی ہے ہی ہے، لیکن خلیل الرحمان صاحب کے اوپر بھی اتنے تہمت لگا دی ہے کہ حضرت خلیل الرحمان صاحب نے حضرت معاویہ کے خلاف یہ بات لکھ دی ہے، اس کے اوپر بھی تہمت لگا دی. پھر آئیے جناب، یہ کتاب آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائے گی. آپ پی ڈی ایف کتاب نکالیں، پڑھیں اپنے آنکھوں کے ساتھ، آپ دیکھیں پوری کتاب کے اندر یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا جو یہ مرزا بتا رہا ہے. اس کتاب کے اندر کیا ہے، تھوڑا سا حوالہ میں آپ کو اس کتاب کا تعارفی حوالہ وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس کتاب کا صفحہ نمبر نکالیں 54، یعنی کہ 54 نمبر پیج آپ نکالیں. اب نکالنے کے بعد اس کے اوپر وضع حدیث کے اسباب و محرکات خلیل الرحمان صاحب نے لکھے، یہاں سے لکھنا شروع کیے، اور مکمل اسباب یعنی کہ حدیث کو وضع کیوں کیا گیا، یہ دور کیسے آیا، یہ عوام کے اندر، علماء کے اندر یہ خلش کہاں سے آئی، یہ مکمل اس نے باتیں اس کتاب کے اندر لکھی. اب لکھنے کے بعد اب یہ آپ 58 نمبر پیج کے اوپر چلے جائیں. وہاں اس نے لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ روافض اور اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہوا نا، اس اختلاف کی وجہ بھی وضع حدیث بن گئی. یعنی وضع حدیث کی جو وجہ ہے وہ اختلاف بھی بن گیا. اب اہل تشیع نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اہل حدیث نے، یعنی کہ اہل روافض نے، جو شیعہ ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر، منقبت کے اندر خود ساختہ حدیثیں لکھنی شروع کر دیں. یہ وجہ ایک بن گئی. خود ساختہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں تھی باتیں، وہ بھی لکھ کر وضع حدیث کا دین ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ صفحہ نمبر 61 کھولیں، اس کے مقابلے میں پھر اہل سنت نے بھی کوئی کام نہیں کیا، بہت بڑا انہوں نے بھی کام کیا ہے. خلفاء ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر خود ساختہ بیان گھڑنے شروع کر دیے ہیں. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بھی خود ساختہ حدیثیں بیان کر دی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی باتیں وہ بھی انہوں نے بنا کر گڑھ کر حدیثیں بنا کر کتابوں کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی. اب یہ تھا ایک وجہ.
फिर इसी के आखिर में सफा नंबर आप 62 निकालें। अब वहां पर ये खलील रहमान साहब ने लिखा है कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला की शान के अंदर भी खुद साख्ता हदीसें बयान की गई हैं, यानी कि एक वजह हदीस ये भी था। वहां क्या लिखा हुआ है कि देखें हजरत माविया की शान के अंदर जो हदीसें बयान की वो हदीसें भी लिखी हैं कि हजरत माविया आखिरत में क़यामत के दिन उठेंगे इस हाल में कि नूर की एक चादर इनके ऊपर होगी। इस तरह की हदीसें 5-6 हदीसें लिखी हैं, ये जो खुद साख्ता बनाई गई हैं। लेकिन वो बात जो मिर्जा बयान कर रहा है वो बात नहीं लिखी। अब लिखा क्या है, ये सारी चीजें बयान करने के बाद अब ये जो है ना खलील रहमान साहब ने लिखा है कि इससे ये कोई ना समझे कि सही हदीसें इन हजरात के बारे में नहीं है। हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत माविया के बारे में और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में सही हदीसें भी मौजूद हैं। लेकिन सही हदीसों के बावजूद लोगों ने झूठी हदीसें बना दी। ये बताना चाहते थे, ये नहीं बताया कि जो भी सही हदीस होगी वो हजरत माविया के हक में जो भी हदीस होगी वो झूठी होगी। अजीजा ने अंदाजा लगाया, अजीजा ने करामी, इस मिर्जाई का, इस इंजीनियर के झूठ का। फिर एक और बात भी लिखी, बड़ी कमाल की बात इस खलील रहमान साहब ने कि लिखा है कि हजरत माविया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को जो इख्तलाफ था वो सियासी इख्तलाफ था। इनके बमा बहन जो इख्तलाफ था वो सियासी इख्तलाफ था, अकीदे का इख्तलाफ नहीं था। ये भी इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या जुल्म कि लोगों ने इनके इख्तलाफ को अकीदे का इख्तलाफ बना लिया। ये बात भी लिखी हुई है। मिर्जाई को, इस इंजीनियर को ये बात भी नजर नहीं आई। अब इंजीनियर ने ये बहुत बड़ा झूठ तो बोला ही बोला है, या तो फिर ये करे, इस झूठ से तौबा करे और वीडियो के अंदर इस वीडियो एक वीडियो बनवाए और उससे ये रुजू करे।